دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے بہادر اور جرت مند فاتح کے بارے میں بتائیں گے کہ جس نے 12,000 کی فوج کے لشکر کو لے کر 1,00,000 کے لشکر سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست دے کر اسلام کا بول بالا کیا اور اس دنیا میں اپنی مثال آپ بنا تاکہ لوگ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھیں۔ اس بلند حوصلہ شخص کا باپ اس کے بچپن میں ہی کسی جنگ میں شہید ہو گیا اور یوں اس کی پرورش کا ذمہ ایک بادشاہ کے حصے میں آیا۔ اس رحم دل بادشاہ نے نہ صرف اس کی پرورش کی بلکہ ہمت اور جواں مردی اس میں کوٹ کوٹ کر بھر دی۔ بنو امیہ کا دور تھا، ولید بن مالک مسلمانوں کا خلیفہ تھا، دمشق اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا، موسیٰ بن نصیر افریقہ کا ولی تھا، ابراہیم بن یوسف موسیٰ کا خادم تھا۔ ابراہیم نے زندگی کے ہر اس موڑ پر اپنے آقا کا ساتھ دیا جہاں سارے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ابراہیم نے دوبارہ موسیٰ کی جان بھی بچائی۔ موسیٰ نے اس وفاداری کے بدلے ابراہیم کو اپنا منہ بولا بھائی اور نائب قرار دے دیا۔ ابراہیم ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ ابراہیم کی بیوہ نے اپنے ننھے بیٹے طارق کا ہاتھ پکڑا اور موسیٰ کے محل پہنچ گئی۔ موسیٰ نے طارق کے سر پر ہاتھ رکھا، یوں طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گیا۔ وہ ایک پیدائشی جرنیل تھا، سپہ گری اس کے خون میں شامل تھی۔ وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتا جس طرح پرندے ہواؤں سے کھیلتے۔ وہ بلا کا ذہین بھی تھا، ایمان اور شجاعت بھی اس پر فدا تھی۔ وہ جوان ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے اسے تخجہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے۔ سمندر کے پانی اسپین اور تخبہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن سماجی مسافت بہت طویل ہے۔ مراکش افریقہ میں اور اسپین یورپ میں ہے۔ طارق بن زیاد کا شمار ان عظیم فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا، جن کی شجاعت، ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ افریقہ کے رہنے والے اور بربر نسل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آپ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ بہت بڑی فوج کو شکست دے کر دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ یہ خلیفہ ولید بن عبد المالک کا دور حکومت تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمری میں ہی جنگی فنون سیکھ لیے تھے۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دور تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے درباری، امیر اور وزیر سب امیرانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ غریب عوام غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ راڈرک بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد المالک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے طارق بن زیاد کو 7,000 جانثاروں کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کیا۔ طارق بن زیاد فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ طارق بن زیاد نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی اور وہ اندلس میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بڑھا۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی، جس پر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 فوج روانہ کر دی۔ یوں مسلمان فوج کی تعداد 12,000 ہو گئی، جبکہ اس کے مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر تھا جس کے پاس گھوڑے اور اسلحہ بھی تھا۔ اسلامی لشکر جب ساحل پر اترا گیا، طارق بن زیاد نے انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھی دشمن کی تعداد اور ان کے جنگی ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر متاثر ہوئے۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی، اس میں کہا، مسلمانوں، خوب سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔
اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا، اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو، جب میں حملہ کروں تو تم دشمن پر ٹوٹ پڑو، اور اس وقت تک دم نہیں لینا جب تک جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق بن زیاد کے خطبے نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا اور ان میں جوش و ولولے کی ایک نئی روح پھونک دی۔ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، بالآخر طارق بن زیاد ایمانی طاقت کے بل بوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے اور جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں قرطبہ، مالکا، البیرا اور تدمیر کو فتح کر لیا۔ اسپین کی تاریخی فتح کے بعد 800 سال تک اندلس پر حکمرانی کرتے رہے اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر زبردست اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں کے حسن انتظام سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ طارق بن زیاد 95 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق آ گئے اور وہاں قیام کے دوران جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ کاوش آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔